رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس کہ جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ الصحت ایک تندرستی اور والفراغ دوسرا فارغ وقت، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے اندر خسارے میں ہیں۔ سب سے پہلے جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحت، تندرستی کو اور فارغ وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا ہے۔ تو جو نعمت کی قدر نہیں کرتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نعمت کی ناقدری کرنے والے سے نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ نعمت کو اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمت چھن جاتی ہے تو اس کی قدر کرنی ہے، خصوصاً صحت کی، تندرستی، کیونکہ بندہ جو تندرستی اور صحت کے ایام میں اعمال کر سکتا ہے وہ بیماری کے ایام میں اعمال نہیں کر سکتا۔ وہ سلسلہ رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے جو تندرستی کے اندر اعمال کا ہوتا ہے۔ اور تندرستی کے ایام میں اعمال کرنے کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تندرستی کے عالم میں نیک اعمال کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، صدقات کثرت سے کرتا ہے، یعنی تندرستی کے عالم میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ اعمال نہیں کر پاتا جو تندرستی کے ایام میں کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے ان نیک اعمال کا اجر جاری کر دیتے ہیں، حالانکہ اس نے وہ اعمال کیے نہیں۔ تو جس نے تندرستی کی قدر کی، اللہ رب العالمین نے اس کی قدر کی۔ اس کے بیماری کے ایام میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا عبداللہ، او عبداللہ، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی اور پردیسی ہے، او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور ہر وقت اپنے آپ کو اہل قبور میں سے، مردہ لوگوں میں سے شمار کرو، یعنی کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ حدیث بیان کرتے تھے اس وقت اپنے مخاطب کو کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، شام کے اندر داخل ہو جاؤ، وقت شام میں، شام کے وقت میں جب داخل ہو جاؤ تو صبح کے وقت کا انتظار نہیں کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا۔ اور ساتھ میں فرمایا کرتے تھے خذ من صحتک لمرضک، اپنی بیماری کے ایام کے لیے، تندرستی کے ایام میں نیک اعمال لے لو۔ کہا کہ خذ من صحتک لمرضک، بیمار ہونے سے پہلے تندرستی کے ایام میں نیک اعمال کر لو۔ اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کی قدر کریں،
نیک اعمال کثرت سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔